السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شیخ، میرا نام محمد ساجد ہے، میں مدن پورہ ممبئی سے۔ شیخ، کلالہ کے تعلق سے پچھلے ہفتے سوال کیا گیا تھا تو کافی اس کی وضاحت ہو چکی ہے، مگر ایک چیز کی تھوڑی وضاحت چاہ رہا تھا میں کہ اگرچہ کلالہ کے بھائی بہنوں میں کوئی بھائی یا کوئی بہن کا انتقال ہو چکا ہے اور اس بھائی کے بچے یا اس بہن کے بچے اگر پراپرٹی میں وراثت میں کچھ امید کر رہے ہیں یا ان کا کوئی حصہ مان رہے ہیں تو کیا ان کا حصہ ہوگا اس پراپرٹی میں؟ مثال کے طور پہ ایک شخص کی موت ہوئی، نہ اس کے والدین ہیں نہ اولاد ہے، اب دو بھائی دو بہن ہیں اور ایک بھائی کا انتقال ہو چکا ہے، تو جو انتقال شدہ بھائی ہے اس کے مطلب بیٹا بیٹی یا بیوی ہیں تو ان کا کچھ اس پراپرٹی میں حق ہے یا نہیں ہے؟ اس بارے میں تھوڑی وضاحت چاہیے تھی۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی صاحب کا سوال ہے، اور پہلے بھی اس طرح کے سوالات آ چکے ہیں اور بہت ہی تفصیل کے ساتھ وضاحت کی جا چکی ہے کہ اگر کوئی میت کلالہ ہے یعنی اس کی اولاد مذکر اولاد نہیں ہے، باپ نہیں ہے، ایسی صورت میں اگر کچھ بچتا ہے تو وہ بھائی بہن کو بھی جاتا ہے، بھائی بہن کا اس میں حصہ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے مثال پیش کی ہے کہ ایک آدمی ہے، اس کے دو بھائی تھے اور دو بہن تھی، لیکن اس آدمی کی حیات میں ایک بھائی کا انتقال ہو چکا تھا لیکن اس کے بچے ہیں، تو اب اس کا انتقال ہونے کے بعد اس کا ایک بھائی اور ایک بہن ہے اور ایک جو فوت ہو گیا بھائی اس کے بچے ہیں، تو یہ کس کو حصہ ملے گا؟ تو بھائی اس کیس میں صرف زندہ بھائی کو ملے گا اور جو بہن ہے ان کو ملے گا 1/2 کے حساب سے، اور بھائی جو فوت ہو گیا چونکہ اس کو نہیں ملے گا تو اس کے بیٹے کو کیسے ملے گا؟ اور یہ رول ہر جگہ چلتا ہے، چاہے فروع کا مسئلہ ہو، چاہے اصول کا مسئلہ ہو، چاہے حواشی کا مسئلہ ہو، چاہے زوجین کا مسئلہ ہو، کہیں پہ بھی کوئی وارث اگر مورث کی حیات میں مورث سے پہلے انتقال کر گیا تو اس کی وراثت اس کو نہیں مل سکتی۔ یہ رول اچھی طرح سے دماغ میں بسا لیں، سمجھ لیں کہ اسلامی قانون وراثت میں جو مر گیا اس کا جو رشتہ دار زندہ ہے، چاہے ایک سیکنڈ کے لیے زندہ ہو، اس کو ملے گا۔ یعنی ایک آدمی مر گیا، اس کی جائیداد ہے، اب اس کی جائیداد میں حصہ کس کا بنے گا؟ جو اس کی موت کے بعد زندہ ہے، چاہے 1 منٹ کے لیے ہی زندہ ہو، بھلے وہ آگے چل کے مر جائے۔ یعنی ایک آدمی کا مر گیا، عبداللہ نام کا ایک شخص ہے، اس کا انتقال ہو گیا، اس کے انتقال کے بعد اس کا ایک بیٹا تھا، زندہ تھا، احمد نام کا بیٹا تھا، زندہ تھا، اور اسی دن شام کو وہ بھی مر گیا، تو بھی اس کو حصہ ملے گا، اور اس کو مل کے چونکہ اب وہ بھی مر چکا ہے نا تو اب اس کے وارثین کو ملے گا۔ لیکن جو پہلے مر چکا ہے یعنی مورث کی حیات ہی میں مر چکا ہے، جیسے ایک آدمی عبداللہ، اس کا بیٹا مر گیا یا اس کی بیوی مر گئی اس کی زندگی میں، یا اس کی بہن مر گئی یا اس کا بھائی مر گیا یا اس کا باپ مر گیا، کوئی بھی مر گیا اس کی حیات میں، اس کا حصہ ختم۔ جو مر گیا تو کس بات کا حصہ؟ نہ اس کو ملے، اور جب اس کو نہیں ملے گا تو آگے جو اس سے جڑا ہوا چین ہے اس کو بھی حصہ نہیں ملے گا۔ تو جو بھی وارث ہے، وارث اگر مورث کی حیات میں مر گیا جو وارث بن سکتا ہے تو اس کو حصہ نہیں ملے گا۔ تو یہ اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں آپ۔ تو یہ جو بھائی کا مسئلہ آپ بتا رہے ہیں، دونوں بھائی اگر زندہ ہوتے یعنی میت اس کے مرتے وقت زندہ ہوتے تو حصہ ہوتا، لیکن چونکہ زندہ ہی نہیں ہے تو اس لیے ان کو حصہ نہیں ملے گا، بلکہ الٹا اگر ان کے پاس کچھ ہوگا، یعنی جو کہہ رہے ہیں نا آپ کا ایک بھائی تھا وہ جو مر گیا، تو اس بھائی نے جو چھوڑا ہوگا وہ اس کی اگر اپنی اولاد نہیں ہے تو وہ ملنا چاہیے جو ہے دوسروں کو، اس کی جائیداد بٹے گی، وہ دوسروں کو ملے گا، نہ کہ جو مر گیا اور اب اس کے بعد جو مر رہا ہے اس سے اس کو کوئی حصہ ملے۔ تو جو بھائی فوت ہو چکا ہے مورث کی حیات میں، کلالہ کی حیات میں جو فوت ہو چکا ہے، اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا، بالکل نہیں ملے گا۔ کس کو ملے گا؟ جو زندہ ہے، جو بھائی ہے اس کو ملے گا، بہن ہے اس کو ملے گا۔ بھائی بہنوں کو ملتا ہے، اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں، قرآن میں سورہ نساء سورہ 4 اور آخری آیت موجود ہے، اسی طرح سے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6736 6736۔ تو اس حدیث میں ایک لمبا واقعہ ذکر ہے اور اس میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک مسئلہ حل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر ایک آدمی فوت ہو گیا، اس کی بیٹی ہے، پوتی ہے، بیٹی کو حصہ دلاتے ہیں، پوتی کو حصہ دلاتے ہیں، اور وما بقی فللأخت، اور بچا ہوا بہن کو دلاتے ہیں۔ تو اولاد میں اگر کوئی مذکر نہیں ہے، مؤنث ہے
تو بھائی بہن کو حصہ ملے گا، اور نہ مذکر ہے نہ مؤنث کوئی بھی نہیں، اس کو بھی کلالہ بولتے، کوئی نہیں ہے، تو پھر وہ جا کے بھائی بہن کو ملے گا۔ اور اگر اولاد میں سے کوئی بھی نہیں ہے، یعنی مذکر بھی نہیں مؤنث بھی، تو بھی وہ بھائی بہن کو ملے گا۔ اگر مذکر نہیں ہے صرف مؤنث ہے تو بھی بھائی بہن کو ملے گا، اور اگر دونوں نہیں تب تو بدرجہ اولاد دونوں کو ملے گا۔ دونوں کو کیسے ملے گا؟ جو قریبی ہیں ان کو ملے گا، کیونکہ صحیح بخاری کی ایک اور حدیث ہے نا 6732، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحق الفرائض بأہلها فما بقی فهو لأولی رجل ذکر، کہ وراثت میں حصے ان کو پہلے دے ڈالو جن کا حصہ اللہ نے متعین کیا، جو اہل فرائض ہیں، وما بقی ان کو دینے کے بعد جو بچتا ہے، جو ریمیننگ ہے، تو فهو لأولی رجل ذکر، تو کس کو دینا ہے؟ وہ قریبی مرد کو جو مذکر کے چین سے ہے۔ تو قریبی مرد میں آپ دیکھیں گے تو یہ بھائی موجود ہے، بھائی۔ اب بھائی کے بعد نیچے کون ہے؟ بیٹا ہے، بھائی کا بیٹا، جو آپ کریں نا ایک بھائی فوت ہو چکا اس کا بیٹا کریں، تو اس کا بیٹا دور کا ہو جاتا ہے، قریبی مذکر میں یہ بھائی موجود ہے، تو بھائی موجود ہے تو دور کو نہیں مل سکتا، کیونکہ یہ رول ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث کی وجہ سے رول بنا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث سے اولا رجل ذکر، تو جو ریمیننگ شیئر جو اسبا میں جاتا ہے نا، تو اسبا میں جو سب سے قریبی ہے، اقرب ہے، اس کی موجودگی میں ابعد کو نہیں ملے گا، کیونکہ حدیث کہتی ہے لأولی رجل ذکر، کہ جو قریبی مذکر اس کو دینا، تو جو بھتیجا ہے نا وہ دور کا ہو جاتا ہے، تو بھائی کی موجودگی میں بھتیجے کو نہیں مل سکتا، یعنی ایک میت ہے اس کا بھائی موجود ہے، تو جب تک بھائی موجود ہے بھتیجے کو ملنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہاں اگر بھائی بھی نہ ہوتا، بہن بھی نہ ہوتی تو بھتیجے کو مل سکتا تھا، لیکن اگر کسی میت کا بھائی موجود ہے تو اس صورت میں اس کے بھتیجے کو حصہ نہیں مل سکتا ہے، حتیٰ کہ اگر بہن موجود ہے اور مرنے والی کی بیٹی ہے، اور بہن موجود ہے، حتیٰ کہ اگر مرنے والی کی بیٹی موجود ہے اور بیٹا نہیں ہے اور بہن موجود ہے، تو اس صورت میں بھی بھتیجے کو نہیں مل سکتا ہے۔ اور بھی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں، بھتیجے کو نہیں مل سکتا۔ بہرحال یہ جو مثال آپ نے دی ہے، اس مثال میں بھتیجے کا کوئی حصہ نہیں، کسی بھی اعتبار سے کوئی حصہ نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث یہ دلیل ہے اس بات کی، سورہ نساء کی آخری آیت ہے وہ دلیل ہے اس بات کی، صحیح بخاری کی حدیث میں 6732 یہ دلیل ہے کہ اس کا کوئی حصہ